السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں ارشد خان بنگلور سے بول رہا ہوں۔ ارشد خان بنگلور سے، اوکے شیخ، یہ ایک پوائنٹ میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں۔ جی بھائی، کیا عیدین کی نماز ادا کرنے کے لیے ہمیں میدان میں ہی جانا ہے یا مساجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اب یہاں بنگلور میں یہ بات نکلی ہے کہ انڈر سرکمسٹانسز اگر برسات ہو یا کچھ اور گورنمنٹ کا کچھ پرابلم ہو تو ہم مساجد میں پڑھ سکتے ہیں، ورنہ میدان میں ہی پڑھنا بول کے ایک کوئی فتویٰ دیے ہیں ادھر۔ اس بات کا میں مہربانی کر کے آپ اس پہ ذرا کلیریفیکیشن کیجئے، جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں، مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ، آپ کو، آپ کے پیاروں کو، رشتہ داروں کو عید بہت بہت مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ رب العالمین اس عید کی خوشیوں سے پوری دنیا کو مالا مال فرما دے، ہمارے دلوں کی کجی اور نفرتوں کو دور کر دے، ہمیں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنے والا بنا دے۔ ٹالرنس لیول اگر ہمارا بڑھ جائے گا نا تو ہم اس دنیا کو خوبصورت ترین دنیا بنانے میں کام آ سکیں گے۔ جی ہاں، لیکن اگر آپ ٹالریٹ نہیں کر پائیں گے اور کسی کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کریں گے تو شاید یہ دنیا، وہ خوبصورت دنیا جو اسلام تصور لے کر آیا تھا نا، وہ عید، جس عید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ خوشیوں کا دن ہوتا ہے اور اس خوشیوں کے دن میں ہمیں درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اور اس عید کے موقع پر جو سوال آپ کے ہاں بنگلور میں پیدا ہوا ہے، دراصل یہ کوئی ایسا نیا سوال نہیں ہے۔ اس طرح کے سوالات سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے بھی پوچھے گئے ہیں۔ میں بغیر تفصیل میں جائے آپ کو ان کا جواب سنانا چاہتا ہوں۔ یہاں شیخ سے یہ پوچھا جا رہا ہے مفتی مملکت سعودی عرب سے کہ ہم لوگ جس عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ اگر بارش ہو جائے، اور چونکہ وہ عید کی عیدگاہ جو ہوتی ہے نا وہ چھتیں نہیں ہوتی اور وہاں بارش کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اور ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد تو بہت چھوٹی ہے، اس میں تمام لوگ عید کی نماز کے لیے آ بھی نہیں سکتے، تو ہم اس مسجد میں نماز عید کی پڑھنے کے بعد دوسری جماعت کرتے ہیں۔ وفي آخر الجماعة يقوم الإمام بإلقاء خطبة العيد۔ اب پھر اس عید کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ عید کا دیا جاتا ہے۔ یہاں شیخ سے اختصار سے میں یہ عرض کروں گا کہ وہی سوال پوچھا جا رہا ہے ارشد بھائی جو آپ نے بنگلور کی فضا کے لیے بتایا ہے۔ لا حرج فی صلاۃ، یہاں شیخ ابن باز نے فرمایا ہے فی المسجد، مسجد میں عید کی نماز پڑھنے پر کوئی حرج اور کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے، لیکن اذا تیسر فی الصحراء فهو الافضل، اگر آپ وادی سے، اپنے شہر سے باہر نکل کر نماز پڑھتے ہیں تو یہ افضل ہے۔ بعض کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ شہر سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ آج آپ دہلی کی اگر بات کریں تو دہلی کی آبادی یا ممبئی کی آبادی یا بنگلور کی آبادی بھی آپ کو میدان میں آپ چلے جائیں گے تو میدان میں تو وہ فضا مل جائے گی آپ کو، لیکن سٹی سے باہر جانا شاید ناممکن ہو۔ آپ صحرا میں چلے جائیے تو سنت یہی ہے کہ میدان میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو نمازیں عید کی اور استسقاء میدان میں پڑھا کرتے تھے۔ ہی صلاۃ فی الصحراء ہی سنہ، صلاۃ العید و صلاۃ الاستسقاء۔ فإذا منع مانع من جهة المطر
صلوا في المساجد ولا حرج في ذلك. اگر کوئی شخص آپ کو کسی طرح کا ویدر جو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں نا، موسم، حال میں موسمیات، وہ اگر بارش کی نشاندہی کر دیتے ہیں کہ بارش ہوگی اور آپ کے شہر میں بارش کے توقعات ہیں، تو آپ اپنی مساجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں. حتى ولو كان هناك مانع لا بأس. یہاں شیخ ابن باز نے آپ کے اور میرے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں، اور یہ دین ہے، اس دین میں بہت ساری آسانیاں ہیں. انہوں نے، شیخ نے فرمایا ہے حتی ولو كان ما هناك مانع لا بأس في المسجد، اگر کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، پانی کا بھی خطرہ نہیں ہے آپ کو اور کسی طرح کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے، تب بھی اگر آپ محلے کی مسجد میں یا کسی مسجد میں عید کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو نماز عید جائز ہے. بلکہ بعض کیسز میں میں آپ کو بتاؤں سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے. سعودی عرب میں جب شدید گرمی ہوتی ہے نا، تو گرمی کے ایام میں بعض مرتبہ وزارت کی طرف سے یہ انسٹرکشنز جاتی ہیں ان کو، لجنۃ الدائمہ والافتاء کی طرف سے ائمہ کو، کہ آپ حتی المقدور کوشش کریں کہ مصلی جتنے بھی ہیں نماز عید پڑھنے والے، انہیں مسجد کے اندر اکوموڈیٹ کریں تاکہ ان کی صحت پر کوئی اثر نہ ہو. اور وہ جب نماز پڑھیں گے یا خطبہ سنیں گے تو اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ کہیں وہ ان کی صحت متاثر نہ ہو جائے. تو نماز مسجد میں ادا کرنا، یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلکہ شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں ولا حرج فی ذلک حتی ولو کان ما هناک مانع لا باس فی المسجد، اگر کوئی ممانعت بھی نہیں ہے اور آپ مسجد میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، امام آپ کے شہر میں مسجد میں لوگ نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، تو مسجد میں بھی نماز عید پڑھی جا سکتی ہے. لیکن الافضل تكون صلاة العید و صلاة الاستسقاء في الصحراء. لكن الأفضل أن تكون صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء. تو یہاں اس بات کی نشاندہی شیخ نے فرمائی ہے کہ افضل تو یہ ہے، لیکن اگر کوئی بنگلور میں یا دہلی میں یا ممبئی میں مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، بڑے شہروں میں جہاں میدان کی بھی قلت ہے، اور میدان تک پہنچنا بھی ایک مشن، ایک پروجیکٹ ہوتا ہے. اب میں آپ کو دہلی کی بات بتاؤں، دہلی میں اگر میدان جانے کے لیے مجھے صبح کو اٹھنا پڑتا ہے تو آپ یقین کیجئے سواری کا بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے. تو یہ بہت آسانی ہے. مساجد میں اگر آپ عید کی نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دیں تو وہ مشقت اور وہ پریشانیاں جس سے مسلمان صبح صبح گزرتا ہے اور سواریاں نہیں ملتی اور پھر پیدل چل کے آتا ہے، تو اس طریقے سے اگر آپ، کیونکہ ڈسٹنس خاصا ہے. اب آپ اگر نیو یارک کی بات کریں، نیو یارک میں کہاں محلوں میں کہاں پر نمازیں پڑھیں گے وہ، جہاں پر ایسے شہر جہاں پر خالی جگہیں موجود نہیں ہیں، تو وہ مساجد میں اہتمام کرتے ہیں اور مساجد میں نماز پڑھنا جائز ہے. شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں اگر بارش یا کسی طرح کا خطرہ ہے تو بہت آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنی صحت کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو محفوظ رکھیں اور آپ مسجد میں نماز پڑھ لیں. لیکن اگر خطرہ بھی نہیں ہے اور مسجد میں آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور مساجد میں نماز کا اہتمام کیا گیا ہے آپ کے شہر میں، تو نماز بالکل جائز ہے، درست ہے، اور اس پر میرے خیال سے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے شہر میں صحرا میں یا میدان میں نماز ہوتی ہے، عیدگاہ میں نماز ہوتی ہے، تو آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں. لیکن بارش اور ایسے جب حالات ہوں، خطرات ہوں یا حکومت کی طرف سے کوئی پابندی عائد ہو تو مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے، اور مسجد ہی زیادہ پرامن اور سکون جگہ ہے. بلکہ شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ایک نماز آپ نے ایک جماعت پڑھ لی ہے، دوسری جماعت کے لیے آپ ایک مسجد میں 2 جماعتیں بھی کر سکتے ہیں. اگر مکان ضیق ہو، اگر چھوٹی جگہ ہو، تو آپ ایک ہی مسجد کے اندر 2 جماعتیں بھی کر سکتے ہیں. پہلے ایک سے نماز پڑھ لی، پھر دوسروں نے نماز پڑھ لی. مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے عید کو عید مبارک فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحج أشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.